بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل میں خوش آمدید۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے میٹھے چاول بہت پسند تھے۔ میرا شوہر آج کل روز رات لنگر کے میٹھے چاول میرے لیے لاتا اور میں خوشی خوشی اسے کھا لیتی۔ پہلے تو میں یہ اتفاق سمجھنے لگی کہ مجھے میٹھے چاول کھاتے ہی نیند آ جاتی۔ اگر یہ اتفاق تھا بھی تو صبح جو میرے ساتھ ہوتا وہ نہ تو اتفاق کے زمرے میں آتا تھا نہ ہی قابل نظر اندازہ ہوتا تھا۔ میرے پورے کپڑوں پر جگہ جگہ زرد رنگ کے دھبے لگے ہوتے اور میرے کپڑوں سے عجیب سی بو آتی۔ رات کو جلدی سونے کے باوجود صبح میری آنکھ دیر سے کھلتی اور جب میں باہر جاتی تو میری ساس نند مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتی۔ میں یہ بات جب بھی اپنے شوہر سے کرتی اور اس کی وجہ پوچھتی کہ میرے کپڑوں پر یہ رنگ و بو کیسے، تو وہ ہنس کر ٹال دیتے اور کہتے میرے عشق کا رنگ ہے۔ مذاق ایک طرف پر مجھے ان کا ٹالنا کھٹکنے لگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی جو میرے ساتھ ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی نیت میں کھوٹ لگنے لگا۔ رات جب میرا شوہر میٹھے چاول آیا تو میں نے وہ کھائے، لیکن باتھ روم میں جا کر الٹی کر دی اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں نے ایسے ظاہر کیا جیسے میں سو رہی ہوں۔ جب میرا شوہر میرے قریب آیا، بدبو کا ایک شدید بھپکا میری سانس روک گیا۔ میں سانس روکی لیٹی رہی۔ پھر میں نے جو دیکھا میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا نام جنت ہے۔ میں 26 سال کی ہوں۔ میرے شوہر کا نام فرحان ہے۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں۔ میرے شوہر کی 2 چھوٹی بہنیں ہیں۔ بیٹا اکلوتا میرا شوہر۔ میری ساس بہت نیک خاتون ہے پر بہت سخت مزاج۔ میرا شوہر ہوٹل میں مینیجر ہے اور بہت اچھی تنخواہ ہے۔ گھر بہت آسانی سے چلتا ہے۔ میرے شوہر اور میری لو میرج تھی۔ یونیورسٹی کے تیسرے سال ہم ایک دوسرے کی شدید محبت میں مبتلا ہوئے۔ میرے گھر والوں کی طرف سے کوئی زور و زبردستی نہ ہوئی اور سب مان گئے، جبکہ میرے سسرال والوں کو اس رشتے پر اعتراض تھا۔ وہ فرحان کی دلہن مجھے نہیں بنانا چاہتے تھے، بلکہ میری ساس کو فرحان کے لیے اپنے بھائی کی بیٹی پسند تھی، جس کی حال ہی میں شادی ہوئی۔ لیکن فرحان نے بھی رو دھو کر دھمکا کر اپنی والدہ کو میرے گھر رشتہ بھیجنے پر مجبور کر دیا۔ اگرچہ وہ رشتہ ایسے لائی تھی جیسے یہ ان کے لیے ناگوار عمل ہو، پر میرے گھر والے ساری بات سے واقف تھے، اس لیے کوئی ڈیمانڈ نہ کی۔ شادی کے شروع سب کا رویہ میرے ساتھ بہت لیا دیا سا تھا، لیکن میرے خلوص اور محبت کو دیکھتے سب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئے۔ ان سب چیزوں کا حوصلہ مجھے میرے شوہر نے دیا، جو روز اپنے گھر والوں کے رویے کی مجھ سے معافی مانگتے اور مجھے نئے سرے سے حوصلہ دیتے۔ شادی کو 4 سال ہو چکے تھے، پر میرے شوہر نے کبھی میرے ساتھ تلخ کلامی نہیں کی تھی۔ ہم دونوں میں بہت پیار تھا۔ میرے شوہر میری چھوٹی چھوٹی خوشی کا خیال رکھتے، لیکن ہم ایک بہت بڑی خوشی سے محروم تھے۔ ہم بے اولاد تھے۔ 4 سال سے بہت دعائیں کی، منتیں مانگی، پر اولاد نہ ہوئی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی، چیک اپ کروایا تو کوئی خرابی نہ تھی۔ اس 4 سال کے عرصے میں میری ممتا بہت تڑپی۔ میرے شوہر نے اس بارے میں بھی مجھے قصوروار نہ ٹھہرایا، جبکہ میری ساس مجھے کبھی کبھی غصے میں بے اولادی کے طعنے دے دیتی۔ فرحان کے چچا زاد بھائی ہمارے نیچے والے اپارٹمنٹ میں ہی رہتے تھے۔ ان کی بیوی بہت نیک دل تھی اور میری ان سے بہت اچھی دوستی تھی۔ انہوں نے میری محرومی اور تڑپ کو دیکھ کر اپنا 3 ماہ کا بچہ مجھے گود دینے کا فیصلہ کیا۔ میں خوشی سے جھوم گئی اور میرا شوہر بھی، لیکن میری ساس نے سختی سے انکار کر دیا کہ وہ کسی دوسرے کی اولاد کو پوتا پوتی کی حیثیت سے قبول نہیں کریں گے۔ میرے شوہر نے انہیں بہت سمجھایا کہ وہ بھی ہمارا ہی خون ہے، پر میری ساس نے ایک نہ سنی۔ فرحان ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور انہیں فرحان سے وارث چاہیے تھا، بس صورتِ پوتا یا پوتی جو بھی ہو۔ اکثر وہ اسی متعلق باتیں کرتی اور فرحان یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی اولاد ہو جائے گی۔ لیکن اب مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر جو اس قدر خود کو اچھا ثابت کرتا ہے وہ ہے نہیں۔ کوئی تو معاملہ تھا۔ جب سمڑی میں کمڑی چل رہا تھا، میں نے وہ رات کانٹوں پر گزاری اور خود کو انجان ظاہر کیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں یہ بات اپنے گھر والوں کو بتا دوں، انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کروں، لیکن پھر میں نے تہیہ کیا کہ پہلے پوری بات کی تہہ تک پہنچوں گی۔ میں نے اپنی دوست سے مدد لی اور کسی اچھے پیر جو جعلی نہ ہو ان کا پتہ لیا اور پھر چھپ کر ان کے پاس گئی۔ ان کو وہ سب بتایا جو میرا شوہر میرے ساتھ کر رہا تھا، تو انہوں نے خود کو لا علم ظاہر کیا اور مجھ پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹا۔
جب انہوں نے کہا کہ وہ ایسے کسی جادو ٹونے کا علم نہیں رکھتے، یا تو یہ کوئی جادو ہی نہیں، یا یہ کوئی بہت زیادہ خطرناک جادو ہے جس کا توڑ بہت مشکل ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، میں پریشانی سے واپس لوٹی۔ اب کیا کروں سمجھ نہ آیا۔ میں سسرال رات دیر پہنچی۔ میری ساس مجھے دیکھتے ہی غصے سے رخ موڑ گئی۔ پچھلے ایک ہفتے سے میری ساس کا رویہ مجھ سے اس حد تک خراب ہو چکا تھا کہ وہ برداشت ہی بامشکل کرتی تھی۔ میں جلدی سے کمرے میں آئی تو مجھے گیلری میں سے اپنے شوہر کی آواز آئی۔ میں دبے قدموں دروازے کی سمت بڑھی تو اندر سے آتی آوازیں سن کر میری جان نکل گئی۔ میں یقین نہ کر سکی کہ میرا شوہر اس حد تک جا سکتا تھا۔ میں باتھ روم میں بھاگ کر بند ہو گئی اور اندر بیٹھ کر زاروں قطار رونا شروع کیا۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیل سکتا ہے۔ کافی دیر میں اندر بیٹھ کر روتی رہی اور ساتھ ہی فیصلہ کر لیا کہ میں ایک لمحہ بھی اب اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ میں چہرہ صاف کرتی جیسے ہی باتھ روم سے باہر نکلی، میرا شوہر بیڈ پر بیٹھا میرا منتظر تھا۔ شوہر سے میری نظر زردے کی پلیٹ پر پڑی۔ میرا شوہر چلتا ہوا میرے سامنے آیا اور مجھ سے پوچھا کہ کہاں گئی تھی شام میں؟ میں تمہیں تمہارے گھر لینے گیا تھا، پر تمہاری بہن نے کہا کہ تم آئی ہی نہیں۔ وہ مجھ سے نرمی سے پوچھ رہے تھے، لیکن میں خاموشی سے ان کا مکار چہرہ دیکھے گئی تو وہ خود ہی نرمی سے مسکرا دیے۔ کوئی بات نہیں، میں نہیں پوچھتا۔ اچھا یہ زردہ کھا لو، ٹھنڈا ہو جائے گا تو مزہ نہیں آئے گا۔ وہ مجھے بیڈ پر بٹھاتے بولے تو مجھے واپس رونا آنے لگا، لیکن میں اپنا پرانا فیصلہ ٹھکراتے نیا فیصلہ کر چکی تھی کہ اب میں اپنے شوہر کے بھیانک چہرے سے پردہ ہٹا کر جاؤں گی۔ میں نے غصے سے شوہر کے ہاتھ دور چھٹکے اور ایک نگاہ ان کے حیران چہرے پر ڈال کر سونے لیٹ گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا شوہر دیر تک حیران و پریشان کھڑا رہا، پھر کچھ دیر بعد خود بھی لیٹ گیا۔ یہ سلسلہ 2 دن چلا کہ جب میرا شوہر مجھے زردہ کھانے کا کہتا، میں غصے سے انکار کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود جب صبح اٹھتی تو کپڑوں پر ویسے ہی زرد دھبے اور بدبو۔ رات نہ جانے وہ کب میرے ساتھ وہی عمل دہراتے تھے اور میری آنکھ بھی نہ کھلتی تھی۔ آج رات میں سوئی تو نیند میں کسمساتے منہ پر بازو رکھا، لیکن بدبو کے بھپکے سے اٹھ بیٹھی۔ نیند سے آنکھیں جھپکی تو کمرے کی لائٹ کھلی ہوئی تھی۔ میرا شوہر بیڈ پر نہ تھا۔ میں پریشانی سے کھڑی ہوئی تو مجھے گیلری سے آوازیں آنے لگی اور میں کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا شوہر رات 2 بجے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا اور جس سے وہ بات کر رہا تھا وہ لڑکی تھی۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی ہو گئی۔ اتنے دھوکے ایک ساتھ! میرا شوہر کہہ رہے تھے کہ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں کہہ تو رہا ہوں میں سب کچھ جلد سیٹ کر لوں گا۔ مجھے شدت سے رونا آنے لگا۔ ہاں پکا اسی ہفتے کام پورا ہو جائے گا۔ وہ جس قدر لاڈ سے کہہ رہے تھے، میرے ہون میں شرارے پھوٹنے لگے۔ یقیناً جس کام کے نپٹانے کی بات چل رہی تھی وہ میں ہی تھی۔ میں وہاں سے ہٹنے ہی لگی تھی کہ ایک نیا بم میرے لیے تیار تھا۔ جب میرے شوہر نے اس لڑکی کا نام لیا، وہ لڑکی کوئی اور نہیں میری اپنی بہن تھی۔ میرا شوہر جس سے بات کر رہا تھا وہ میری بہن تھی شیزا۔ مجھے یقین نہ ہوا، میں بے یقینی سے وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ آنکھوں کے سامنے وہ تمام منظر گھوم گئے جب میرا شوہر میری چھوٹی بہن سے مذاق کرتا تھا۔ ان کے درمیان کافی بے تکلفی تھی۔ میں نے اپنی سوچ کی نفی کی اور سوچا کہ وہ کوئی اور لڑکی ہوگی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ میری بہن ایسا نہیں کر سکتی۔ میں اسی کشمکش میں تھی جب مجھے محسوس ہوا فون کر چکا ہے۔ میں بھاگ کر بیڈ پر لیٹ کر سوتی بن گئی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ میرا شوہر اب بھی کمرے میں نہ تھا، وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں سسکتے نہ جانے رات کی کس پہر سو گئی۔ اگلے دن صبح فجر کے وقت آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا اس وقت بھی میرے برابر کی جگہ خالی تھی۔ میں نماز کی نیت سے اٹھی تو میری نظر کمرے میں موجود صوفے پر پڑی جس پر فرحان سو رہے تھے۔ میں نے ان کا موبائل تلاشتے پورا کمرے میں نظر دوڑائی تو ڈریسنگ ٹیبل پر نظر آیا۔ میں دبے قدموں آہستگی سے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس گئی اور موبائل اٹھا کر پاسورڈ کھولا تو کھل گیا۔ میں نے شکر ادا کرتے کال ہسٹری دیکھی تو یہ دیکھ کر میرے اندر شرارے پھوٹنے لگے کہ رات میرے شوہر نے جس نمبر پر بات کی وہ میری بہن کا ہی نمبر تھا۔ میرا دل کیا میں ابھی فرحان کو اٹھاؤں اور پوچھوں کہ کیا ایسا کرتے انہیں ذرا شرم نہیں آئی اپنی ہی سالی کے ساتھ۔ میں نے موبائل واپس رکھا اور ضبط کر گئی۔ صبح گھر میں عجیب سی ہلچل تھی۔ دوسرے شہر سے فرحان کی قضا رکنے آئی تھی۔ گھر میں ہلہ گلا مچا تھا جبکہ میرے اندر گہری خاموشی تھی۔ میرا ذہن شیزا اور فرحان کے گرد گھوم رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی خود پر کنٹرول نہ رکھ پائی تھی اور میرا رویہ فرحان کے ساتھ بہت روکھا ہو گیا تھا۔
شام کا وقت تھا، ڈنر کی تیاری چل رہی تھی جب فرحان گھر لوٹے اور ان کے ساتھ آنے والی ہستی کو دیکھ میرے لیے کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ فرحان کے ہمراہ شیزا تھی جو مسکرا کر اندر آ رہی تھی۔ میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ فرحان اپنی زندگی میں اب شیزا کو چاہتے تھے، اسی لیے مجھے جان سے مارنے کے لیے وہ جادو کر رہے تھے تاکہ بہن کی موت کے بعد وہ خود فرحان سے شادی کر سکے۔ میری بہن آگے بڑھتے میرے گلے لگنے لگی جب میں نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ شیزا کے ساتھ سب دم بہت رہ گئے۔ خود شیزا اور فرحان بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن میرے اندر اتنا حوصلہ نہ تھا کہ آستین کے سام کو گلے لگاتی۔ میں سب کی نظریں خود پر دیکھتے یہ کہتے وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی کہ میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں۔ رات کے کھانے پر مجھے معلوم ہوا کہ شیزا گھر رکنے آئی ہے، جس پر کسی نے اعتراض بھی نہ کیا کہ بھلا بہن کے سسرال رکنے کا کیا جواز۔ اعتراض سے پہلے مجھے بھی نہیں ہوتا تھا۔ آنکھوں پر پٹی جو بندھی تھی تو باقی سب کو کیوں ہوتا؟ وہ تو ابھی حقیقت سے واقف ہی نہ تھے۔ رات کھانے کے بعد میں سر کے درد کی گولی کھا کر سو گئی۔ اب میں مزید اپنی نیندیں حرام نہیں کر سکتی تھی۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ میں فرحان جیسے دھوکے باز انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ رہنا تو وہ بھی اب نہیں چاہتے تھے۔ رات کے کسی پہر پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی تو کمرہ ایک بار پھر خالی تھا۔ میں تلخی سے ہنستی گیلری میں آ کھڑی ہو گئی۔ نیچے نظر پڑی تو ایک نئے غصے اور غم کی لہر وجود میں دوڑ گئی۔ شیزا اور فرحان ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر کھڑے بات کر رہے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر میری نند بھی کھڑی تھی۔ یہ بہت بڑا جھٹکا تھا میرے لیے کہ ان سب میں میری نند بھی شامل ہے۔ میں فوراً اندر آ گئی۔ اگلے دن صبح مجھے شیزا کہیں نہ دکھی۔ میں نے اپنی نند سے پوچھا تو اس سے بتایا صبح فرحان لے گئے گھر چھوڑنے۔ وہ مجھ سے مل کر بھی نہیں گئی تھی، پر میں نے سر جھٹک دیا۔ وہ میرے لیے آئی ہی کب تھی؟ شام میں چھت سے کپڑے اتار کر میں نیچے آئی تو مجھے ساس کے کمرے سے فرحان کی آواز آئی۔ میں وہی کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ فرحان اپنی ساس کی گفتگو سنتے میں نے خود پر بہت مشکل سے کڑے پہرے بٹھائے۔ میری آنکھوں سے آنسو شدت سے بہنے لگے۔ میں پوری بات نہ سن سکی اور کمرے میں آ گئی۔ فرحان میری ساس کو کہہ رہے تھے کہ مجھ پر جنی ہے جو فرحان کو میرے قریب نہیں آنے دیتی اور رات بھر میرے وجود سے اتنی گندی بدبو آتی ہے کہ میں اس کے برابر سو تک نہیں پاتا۔ میں خود اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، لیکن صرف اور صرف آپ کی وجہ سے مجبور ہوں۔ یہ جملے میرے کان میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح جلے۔ یعنی یہ سب پلان تھا فرحان کا کہ مجھے اتنا گندا کر دے کہ میری ساس خود ان کی شادی شیزا سے کروا دے۔ تو میں اپنی ذات اتنی بے مول نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیا، ساتھ یہ بھی سوچ لیا کہ میں شیزا کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے کرتوت امی ابو کو بتاؤں گی۔ میں کمرے میں آئی تو مجھے زوردار چکر آیا۔ کل شام سے صرف چند نوالے ہی حلق میں اتارے تھے۔ کمزوری کے باعث میں وہیں بیڈ پہ بیٹھ گئی اور روتے روتے لیٹ گئی۔ میں کب سوئی مجھے محسوس نہ ہوا۔ جب صبح اٹھی تو میرے کپڑے صاف تھے اور ان سے بدبو بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں فریش ہوئی اور چادر لے کر باہر نکل گئی۔ لاؤنج میں کوئی نہ تھا۔ میں خاموشی سے گھر سے نکل گئی اور اپنے ابو کے گھر جانے لگی۔ گھر کا دروازہ شیزا نے کھولا اور مجھے دیکھتے ہی خوشی سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھی، پر میں نے ہاتھ روک دیا۔ میرے رویے پر شدید حیران ہوئی۔ میں امی سے مل کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ پیچھے سے امی آوازیں لگاتی رہیں۔ شیزا کی بھی آواز آئی، پر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شام گئے میرے پاس فرحان کی کال آنے لگی تو میں نے فون ہی بند کر دیا۔ کچھ گھنٹوں بعد کمرے کا دروازہ بجا اور میں شیزا نے آواز لگائی کہ جیجو آئے ہیں، پر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ کافی دیر انتظار کے بعد فرحان واپس چلے گئے۔ رات ایسے ہی کٹی۔ صبح جب میں کمرے سے باہر نکلی تو آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ امی نے پریشانی سے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ ابو نے بھی میری وجہ سے کام سے چھٹی کر لی تھی، وہ بھی مجھے دیکھتے کھڑے ہو گئے۔ شیزا میرے قریب ہوتی پوچھنے لگی جب میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے مجھے حیرت اور صدمے سے دیکھنے لگی۔ کچھ یہی حال ابو امی کا بھی تھا۔ ابو نے غصے سے مجھے گھورا اور سخت لہجے میں ڈانٹا تو میرے اندر پکتا لاوا پھٹ پڑا۔ میں چلائی اور چیختے ہوئے کہا، اس کو شرم نہیں آئی اپنی بہن کے گھر خراب کرتے، اپنے بہنوئی پر خراب نیت رکھتے، اسے اپنی محبت کے جھانسے میں پھنساتے۔ میرے کہنے پر سب کو سانپ سونگ گیا۔ میری بہن مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بے یقینی سے دیکھنے لگی جب میری امی کا ہاتھ اٹھا اور میرا گال لال کر دیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو یہ؟ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں یہ بات بولتے؟ امی نے چلا کر کہا تو میں بھی روتے ہوئے چلانے لگی۔ تو پوچھے اس سے یہ رات کے 2 بجے فرحان سے کیا باتیں کرتی ہے؟ میرے کہنے پر میری بہن روتے نفی میں سر ہلانے لگی۔
مجھے نہیں معلوم تھا آپ میرے متعلق اتنا غلط سوچتی ہیں، ورنہ میں کبھی فرحان بھائی کو مخاطب بھی نہ کرتی۔ امی ابو شاہ زیب سے میری شادی کے لیے نہیں مان رہے تھے، اسی لیے ان سے مدد لے رہی تھی۔ شیزا روتے ہوئے کہتے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں نہ سمجھی سے کھڑی رہ گئی۔ افسوس ہے مجھے تمہاری گھٹیا سوچ پر۔ شیزا شاہ زیب سے محبت کرتی ہے اور فرحان کئی دنوں سے اس رشتے کے متعلق ہم سے بات کر رہا تھا، اور آج شام وہ لوگ شیزا کا رشتہ لے کر آ رہے تھے۔ ابو نے افسوس اور غصے سے کہا۔ میں شرمندگی کی گہرائیوں میں جا گری۔ فون کرے فرحان کو اور کہیں لے کر جائے اسے۔ امی حقارت سے ابو کو کہتی شیزا کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ابو فرحان کو فون ملانے لگے۔ میں روتی وہیں کھڑی رہی۔ مجھے اب کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابو کے فون کرنے کے آدھے گھنٹے بعد فرحان مجھے لینے پہنچے۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چلی گئی۔ شیزا کی طرف سے دل دکھی تھا، لیکن فرحان تو کوئی سازش کر رہے تھے۔ پورے راستے میں روتی ہوئی گئی۔ اب میرا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ فرحان نے مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھا، خاموشی سے ڈرائیو کرتے رہے اور کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا۔ میں گیلری میں کھڑی ہو گئی جب وہ میرے پاس آئے اور سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے ہو کر سختی سے گھورنے لگے۔ کل کیوں گئی تھی بنا بتائے، اور جب میں آیا تو کیا تماشا لگا رکھا تھا؟ سختی سے پوچھا۔ میں رونے لگی اور روتے روتے غصے سے فرحان کو کہا کہ اب بند کر دے یہ ڈرامہ۔ نہیں رہنا چاہتے میرے ساتھ تو صاف صاف بولیں، لیکن یہ کھیل بند کریں۔ میرے کہنے پر فرحان مجھے حیرت سے دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں میرے کس رویے سے ایسا لگا کہ میں تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہوں یا نہیں رہنا چاہتا ساتھ۔ ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ میں نے ان کو سب بتایا کہ میں ہر چیز کا علم رکھتی ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا، زردہ کھلا کر رات کون سا جادو کرتے تھے آپ مجھ پر؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ میرے سونے کے بعد میرے اوپر زردے کا رنگ چھڑکتے تھے، اس کے بعد کچھ بدبودار پانی، جس کے بعد امی بھی مجھ سے چڑھنے لگی۔ میرے کہنے پر وہ کچھ دیر مجھے سنجیدگی سے دیکھتے رہے، پھر ہنستے چلے گئے۔ میں حیرت اور غصے سے انہیں دیکھے گئی۔ پھر وہ ہنسی روکتے بولے، اف تم بہت فضول سوچتی ہو۔ امی تم سے اس وجہ سے نہیں چڑھتی، اور میرا تو دور دور ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ تمہیں چھوڑوں۔ اس عمل کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے ان پر اور زیادہ غصہ آیا، اور میں نے کہا پھر اس دن امی کو کیوں کہا کہ میرے ساتھ ان کی وجہ سے زبردستی رہنے پر مجبور ہیں، اور میرے اوپر جن کیوں چھڑکتے تھے مجھ پر بدبودار پانی۔ میں کہتے کہتے رو پڑی تو وہ بالکل سنجیدہ ہو گئے اور پھر گہری سانس لیتے بولے، کیونکہ امی چاہتی تھی میں تمہیں طلاق دے دوں۔ میں صدمے سے گھنگ انہیں دیکھی گئی۔ جب وہ دوبارہ بولنا شروع ہوئے، امی کو ان کی نسل چاہیے، اور تمہارے سے اولاد نہ ملنے کی وجہ سے وہ چاہتی تھی میں دوسری شادی کروں، اور اگر تم نہ مانو تو تمہیں طلاق دے دوں۔ اس وجہ سے میں نے یہ سب کیا، تم پر وہ بدبودار پانی چھڑکا، کیونکہ بچپن میں امی بتاتی تھیں کہ جن پر جنات ہوں ان کے پاس سے عجیب سی ناقابل برداشت بدبو آتی ہے۔ جب امی باضد ہو گئی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو روزے محشر مجھ سے وہ اپنے دودھ کا حساب لیں گی، تو میں مجبور ہو گیا۔ میں نے امی سے یہ جھوٹ بولا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے عامر سے معلوم کیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ اگر میں نے تمہیں طلاق دی یا تمہارے ساتھ کچھ برا کیا تو وہ میری ماں یعنی امی کو مار دیں گی۔ اس لیے میں نے دوسرے شہر سے اپنی کزن کو بلوایا تھا۔ جب امی نے تصدیق کے لیے چھپ کر کسی عامل کے پاس جانا چاہا تو پلان کے مطابق میری کزن انہیں اسی پیر کے پاس لے گئی جس کو ہم نے پیسے کھلائے تھے۔ اس نے وہی سب بولا جو ہم نے اس سے کہا۔ امی کل ہی یہ کنفرم کر کے آئی ہیں اور انہوں نے طلاق اور دوسری شادی کی بات چھوڑ دی۔ میں منہ کھولے فرحان کو سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا منہ بند کرتے فرحان نے پھر کہا کہ اگر اس دن تم چھپ کر آدھی کی جگہ پوری بات سن لیتی تو یہ نوبت نہ آتی، لیکن میں ابھی بھی الجھی تھی۔ میں نے کہا اگر ایسا ہی تھا تو مجھ سے کیوں چھپایا، اور اگر اولاد نہیں تو یہ نصیب ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ اگر دوسری شادی کر بھی لی تو جب نصیب میں نہیں اولاد تو کیسے ملے گی؟ اور اگر یہ سب ناٹک تھا تو میرے ساتھ یہ سب کرنے کے بعد آپ کمرے سے باہر کیوں رہتے تھے اور میرے صوفے پر کیوں سوتے تھے؟ میرے پوچھنے پر میرے شوہر نے میرے ہاتھ تھامے اور بولے بالکل یہ نصیب کی بات ہے اور مجھے کوئی شکوہ نہیں، لیکن تم اولاد پیدا نہیں کر سکتی، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن یہ بات امی کو پتہ چل گئی تھی۔ انہوں نے تمہاری رپورٹ دیکھ لی تھی جو میں نے ہیرا کے پاس چھپائی تھی، اور تمہیں ان سب میں اسی لیے شامل نہیں کیا کیونکہ میں تمہیں یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا تاکہ تم خود کو کمتر نہ سمجھو
اور رہی بات دور رہنے کی تو میں تم پر ہینگ کا پانی چھڑکتا تھا، مجھ سے وہ بدبو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ رات تمہیں بھی اسی وجہ سے بے ہوش کرتا تھا تاکہ اس بدبو سے تم پریشان نہ ہو۔ اتنی بڑی بات سنتے ہی میں سن رہ گئی۔ میں بانجھ تھی، میرے اندر بہت سارے احساسات ایک ساتھ مردہ ہوئے تھے۔ میں خاموش آنسو بہاتی اپنے اندر اتنی بڑی کمی کا شمار کر رہی تھی جب فرحان نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ مجھے تم سے اور تمہاری محبت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، فرحان کہہ رہے تھے، اور میں ان کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ غم جیسا بھی ہو برداشت ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی اپنے اندر کی کمی کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا تھا اور اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دی تھی کہ میری محبت ان کے لیے امتحان نہ بنے، پر انہوں نے سختی سے ڈانٹ دیا کہ دوبارہ ایسی بات بھی نہ کرو۔ میری ساس کی اجازت پر میں نے اپنی چچی زاد جٹھانی سے ان کا 1 سالہ بیٹا گود لے لیا۔ میری ساس نے بھی اسے اپنا پوتا قبول کر لیا تھا تو وہ بھی انہی کا خون ہے اور اب وہ اسے اپنے بچے کی طرح عزیز رکھتی ہے، اور وہ اپنی دادی کا سب سے لاڈلا ہے۔ مجھے ماما ماما کہتے پیچھے گھومتا ہے۔ 3 دن بعد وہ 2 سال کا ہو جائے گا۔ میری بہن سے میں نے بہت معافی مانگی پر وہ نہ مانی۔ پھر فرحان نے اسے سارے حالات اور میرے متعلق بتایا تو وہ بھی تڑپ گئی اور مجھے معاف کر دیا۔ پچھلے سال اس کی شادی شاذیب سے ہو گئی تھی اور 1 ہفتے پہلے اس نے بہت خوبصورت بیٹی کو جنم دیا ہے۔ پیارے لوگوں، کسی پر تہمت باندھنا سخت گناہ ہے۔ جب تک آپ مکمل تصدیق نہ کر لیں تہمت نہ لگائیں۔ ہر تصویر کے 2 پہلو ہوتے ہیں، جب تک دوسرے پہلو کو بھی نہ دیکھ لیں فیصلہ نہ کریں۔ جزاک اللہ۔